نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. محترم سامعین، دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، ہم نے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 جو ہے پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور ہے. فتنے میں بے شمار افواہیں، فضول باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اکثر لوگوں کو دین کے فہم میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ آج جو ہے یہی جھوٹا میڈیا، اخبارات، جھوٹی افواہیں ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایسے پرفتن دور میں جہاں اتنی افواہیں، اتنی باتیں بتائی جائیں اور اتنی بات عام کیا جائے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبار اور جرائد کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، پتہ نہیں میسج کے ذریعے، ای میل اور انٹرنیٹ، پتہ نہیں کتنے ذرائع سے آج عام کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کتنے لوگوں کے عقیدے برباد، کتنے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے تعلقات خراب ہو جا رہے ہیں، دنیا آخرت دونوں کی برباد ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوگا. معاملہ صرف کیا ہے؟ افواہوں کا. آخر ہمیں اس موقع پر اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ جو بھی ہم نے دیکھ لیا، جو بھی ہم نے سن لیا، جو بھی ہم نے پڑھ لیا، کیا اس پر فوراً اس پر فیصلہ کر بیٹھے ہیں؟ ہم اسی پر عمل کر لیں، اسی کو سچ سمجھ لیں، یا کہ ہمارے لیے اسلام نے کچھ اور راہیں ہموار کی ہیں؟ ہم لوگ تو بلا دین کے نہیں، ہمارے پاس تو باقاعدہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ضابطہ ہے. تو اتنی بڑی نقصان دہ چیز، کیا اس کا بھی کوئی تذکرہ قرآن میں ہے؟ اس کا بھی کوئی حل بتایا گیا ہے؟ یا کہ غیروں کی طرح ہم دل محتاج ہیں اور اسلام نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ تو اس سلسلے میں بتانا یہ ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین، چونکہ اسلام ایک شامل اور کامل صالح دین ہے، کامل بھی ہے، شامل بھی ہے ہر حالت میں، اور صالح بھی ہے. صالح کا مطلب یہ ہے قیامت تک انسانوں کی زندگی کے لیے سب سے اچھے اصول اگر ہو سکتے ہیں تو کس کے اصول ہیں؟ قرآن کے اور اسلام کے. دنیا میں کسی کا قانون زندگی کا ساتھ نہیں دے پاتا، ہر چند سالوں میں کیا بدلنا ہی پڑتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ الحمدللہ یہ تقریباً 1450 سال گزر رہے ہیں الحمدللہ، ہر زمانے میں. بلکہ آج قرآن کا کوئی حکم، قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو اسلام کا یہ معجزہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ کمال ہے کہ
معلوم پڑتا ہے یہ قرآن آج ہی جو گفتگو ہو رہی اسی کے حل کرنے کے لیے نازل ہوا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ 1450 سالہ پرانا فیصلہ آج کیسے. یہ اسلام کا قرآن کا یہ کمال ہے. ہر موقع پر شاید میں نے کبھی بتایا تھا آج سے تقریباً 8 سال قبل ہندوستان کے ایک علاقے میں ایسے گئے صوبے کرناٹک میں ایک ٹاؤن تھا, اس میں ایسے پروگرام ہو رہا تھا. ایک انسان اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اور منہ کے دانت بھی اس کے سب غائب ہو گئے. بڑے غور سے سنتا ہے لیکن بہت دور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. بہرحال پروگرام کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ نو مسلم ہے. اندازہ لگائیں وہ نو مسلم ہے. بہرحال ہر انسان کے دلوں میں الفت محبت, اور پتہ چلا کہ یہاں یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہے, وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. اور یہ زمین کے اندر جو کہاں کیا ایگریکلچر کیا کہتے ہیں اس کا وہ اسپیشلسٹ ہے. اللہ اکبر. اور باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں جرمن یونیورسٹی سے اس کا ویزا اور اس کو وہاں اس کی کتاب وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے, وہاں اس کو یونیورسٹی میں پروفیسری کے لیے بلایا گیا. اللہ. لیکن اس کا بہرحال بات چیت کیسے ہوئی تو وہی بڑی عبرتناک بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر 100% یقین ہونا چاہیے کہ آج بھی اور قیامت تک جتنے فتنے مشکلات آئیں سب کا حل قرآن میں موجود ہے. ذرا سوچو ہندوستان کے وہ پہاڑی علاقے صوبے کا, وہ بھی شہری نہیں, پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والا اتنا پڑھا لکھا انسان, اللہ اکبر, وہ کیسے مسلمان ہوا؟ بڑی لمبی داستان ہے. کہتے ہیں کہ میں چونکہ پورا بتاؤں تو بہت لمبا ٹائم, اس کا خلاصہ یہ کہ مسلمان کیسے بنے. تو مسلمان بننے کی قصہ, پہلے بیٹی بنی, پھر اپنا بنا, اور بنا کیسے وہ پورا وہی ایک اگلا پچھلا سب چھوڑ کر کے وہی بات بتاتے ہیں. اس کو جرمن جانے کے لیے سامان پیک کرنا ہے اور پیک کر کے کسی دوسری کے رکھنا ہے اور مکان کرایہ کا خالی کرنا ہے. کہنے کہ سارا سامان پیک ہو گیا, چلا گیا دوسری جگہ, کھانا بھی پکنے لگا دوسرے مکان میں, صرف لائبریری رہ گئی تھی. اور لائبریری بھی کیسے, آج رات بھر میں اس کی پیکنگ کر کے پرسوں صبح جو ہے ہماری فلائٹ ہے جرمن کی, آج کسی بھی صورت سے کرنا ہے. کہا کہ لائبریری میں کتابیں جب پیک کرنے لگا تو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا اوپر سب سے, وہ بھی ایسے نہیں لائبریری, کتابوں کے اوپر الماری میں ایسے ہی ایک چیز, ایک کتاب رکھی ملی. میرے بھی ذہن بات نہیں تھی کہاں کی کون سی کتاب ہے. ساری کتابیں پیک کر رہا تھا تو اوپر جو فاضل بیکار چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اسی میں ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی, اور اس کو کھولا تو کہتے ہیں قرآن نکلا ہوا, اور سارا سامان پیک ہو رہا ہے, قرآن نکلا. تو کبھی کسی زمانے میں کسی نے گفٹ اس کو کیا, انگلش ترجمہ نہیں بلکہ ان کی زبان جو تھی وہاں کی, اس زبان میں ترجمہ کیا ہوا اس کو پکڑایا تھا. کہا میں نے کبھی کھولا بھی نہیں تھا, اور کہا تقریباً 20 سال سے ہماری میاں بیوی کی لڑائی چل رہی تھی, 20 سال سے لڑائی چل رہی تھی, لیکن زندگی ہم کہیں وہ کہیں گزار رہے تھے. اب جرمن جانا ہوا تو ہمارے تعاون کے لیے وہ بھی آئے تھے, ایک ہی بیٹی تھی, وہ مسلمان ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ قرآن جب کھول کر کے صاف کیا اور دیکھا کھول تو پڑھنے لگا, اتفاقاً سورہ نور کھل گئی. اللہ. کہا میں نے پڑھا, پھر آگے پڑھا سورۃ الاحزاب کھل گئی. کہتی ہے کہ پڑھتا گیا اور اللہ تعالیٰ کا نظام کہتا ہے کہ میری بیوی میاں بیوی کا 15 سالہ جھگڑا آج تک کوئی عدالت نہیں حل کر پائی, کوئی عدالت نہیں حل کر پا رہی ہے. سمجھ گئے نا, دونوں کیس لڑ رہے ہیں اور کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. ایک جگہ ہماری ڈگری ہوتی ہے تو جا کر کے دوسرا کیس اپیل کر دیتی ہے, اگر اس کے بارے میں ہوا تو میں جا کے کہا کہ 15 سال سے لڑ رہے ہیں. آخر میرے جھگڑے ہم نے تو پولیس میں درج کرایا تھا, بیوی نے مہیلا سمیلن میں گئی ہوئی تھی, یہاں کس نے درج کرا دیا, ہمارا سارا جھگڑا تو یہاں مذکور کی تھا. اللہ اکبر. کہاں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے جھگڑے ہی کے بارے میں کسی نے اس میں لکھ دیا. کہتے ہیں نہ کبھی ہم نے
ہاں پولیس میں کمپلین کی تھی، اس نے مہیلا سمیلن میں کیا ہے، قرآن میں تو کسی اللہ کے پاس کوئی لیٹر نہیں بھیجا تھا، لیکن میرے مسئلے کا حل اس میں کیسے موجود ہے؟ اللہ اکبر! کہا کہ بہت غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ اس کو معلوم ہے، اللہ ہندو بھی سمجھتا ہے کہ اللہ آگے پیچھے سب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم میاں بیوی 15ویں صدی میں ایسے لڑیں گے، اسی لیے اس نے فوراً اللہ اکبر 20ویں صدی میں بھائی لڑائی ہوگی، اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے ہمارا فیصلہ اللہ نے کس کتاب میں رکھا ہے، اور اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ محمد کا کلام، نہ جبرائیل کا کلام، نہ ان کا کلام ان کا۔ کیوں؟ ہم میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، یہ کس کا علم تھا؟ پولیس کو اس وقت پتا چلا جب میں نے جا کر کے بتایا، بیوی مہیلا سمیلن بتائی، لیکن ہمارا جھگڑا اللہ کے ہاں کسی نہیں پہنچا، اس کے باوجود بھی وہ حل موجود ہے۔ کہا کہ وہی جرمن کا ٹکٹ تھا، کینسل کیا، کلمہ پڑھ کے ٹکٹ کینسل کر مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد رمضان کا آخری مہینہ تھا، اللہ اکبر، لوگوں کو پتا چلا، جا کر اس نے پیپر کے ذریعے بیوی سے جعلی دستخط لیا اور کہا کہ یہ جہیز کا کی وجہ سے جھگڑا، مار پیٹ، اللہ اکبر، اس پر اس کا ڈوری کیس اس پر مسلط کر دیا، جہیز کی لڑائی۔ کہا جب پولیس عدالت میں گئی کہ تمہارا شوہر مسلمان ہو گیا، روزہ رکھتا ہے، سحر میں پکا کر، میں کب تم کو یہ کیس کی تھی، یعنی وہ عورت ادھر پلٹ گئی۔ الحمدللہ میاں بیوی آج تک دونوں مسلمان اور لڑکی بھی مسلمان۔ کہنے کا مطلب یہ ذرا سوچو، 20ویں صدی کا آدمی ہندو، وہ اس بات پر یقین رہتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل کہاں موجود ہے؟ قرآن۔ اللہ اکبر! تو معلوم پڑتا، وہ یہی کہتے معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے، وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ہم نے جب پولیس میں کمپلین کی تھی، اللہ کیا کس نے کمپلین کیا کہ ہمارا جھگڑا اس کے اندر ہو۔ تو قرآن کی خوبی ہے دوستو کہ قیامت آنے والے جتنے بھی حالات ہوں گے، اگر قرآن غور سے پڑھا جائے تو معلوم پڑتا ہے قرآن اتنا پرانا کلام نہیں، بلکہ پرانی کتاب نہیں، بلکہ آج کے ماحول کے مطابق۔ یہی اس قرآن کا کمال ہے۔ بات چل رہی تھی میرے بھائیوں، آج یہ افواہوں کا، اس کا اس کا بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کے دو تین زیادہ نہیں 2 مقامات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ اس سلسلے میں بہت ساری ہدایات قرآن کی موجود ہیں۔ یہ پہلا مقام ہے سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس دیکھیں، یعنی کہ نبی آپ کے صحابیوں کے پاس اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ان کے پاس تو ابھی ہو بھی، جب قرآن پڑھا جائے گا یہی بھائی، جب ان کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ کا نبی اپنے ساتھیوں کو بتا دے تو کہا بھائی صاحب نہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب بھی ان کے پاس، کامن لفظ کیا کہتے ہیں؟ کامن، بالکل۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب بھی ان کے پاس آئے کوئی معاملہ، کوئی خبر، کوئی حادثہ سنیں، اور حادثہ بھی کیسے، معاملہ بھی کیسے، من الامن، امن و امان کا ہو، خوشی کا ہو، او الخوف، یا کوئی خوف اور ڈر خطرے کی خبر ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، 2 ہی خبر ملے گی نا، یا تو اچھی اور یا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کوئی خبر، کوئی معاملہ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، امن و امان، خوشی کا، او الخوف، یا خطرناک اور پریشانی کا، تو اب ان لوگوں کا خبر تو آ گئی بھائی، چاہے ٹی وی کے ذریعے آ جائے، ریڈیو کے ذریعے آ جائے، یا آج جو سب سے پہلے خبر آ جاتی ہے، کیوں بی بی سی لندن تو بات بتاتا، اس کی ٹائمنگ ہے، سارے چینل کی یہ بلا جو کیا کہتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں،
واٹس ایپ پر آ جائے، میسج پر آ گئی کوئی خبر، امن و امان کی، خوشی کی یا پریشانی کی، جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آ جائے تو ان کو چاہیے کہ خبر سن کر کے یا اس کو پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے خود فیصلہ نہ کر لیں۔ اللہ، دیکھا آپ نے آج بھی یہی اصول اپنایا جائے تو کہیں بھی دنگے فساد کا موقع اور چانس نہ رہ جائے، لیکن ہم بلا سوچے سمجھے قرآن پر عمل کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس آ جائے کسی حادثے کی خبر، کسی بات کی اطلاع، امن و امان خوشی کی ہو یا پریشانی دکھ تکلیف اور خطرے کی ہو، تو ان کو چاہیے کہ غلطی کیا ہوتی؟ اذاعوا به، ان کی غلطی ہے کہ فوراً اس کو پھیلانے لگے۔ اذاع عربی زبان میں جانتے ہیں اذاع کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ ریڈیو اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اذاع۔ ریڈیو کا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اذاع۔ کیوں؟ بٹن دبایا پر پھیلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے مسٹیک جو غلطی ہو رہی وہ یہ ہے، ہمارے نبی ان کو سمجھا دیں، جب بھی کوئی خبر خوشی یا غمی کی یا تکلیف اور پریشانی کی آئی تو کیا کرتے؟ جلد بازی سے اذاعوا به، اس کو فوراً یہ پھیلانے لگتے ہیں، نشر کرنے لگتے ہیں۔ اور آج کی اصطلاح میں کیا؟ فوراً بھیجا شروع کر، بھیجا شروع۔ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آگے بڑھانا آپ کے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ ذرا سوچو دوست، اذاعہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو قرآن پہ ہی کہہ رہے ہیں نا، جانے کے بعد ترجمہ بھی پڑھنا۔ اذاعوا به، ہمارے نبی ان کو سمجھا دیں ایسی غلطی نہ کیا کریں، کوئی بھی بات آئی فوراً اس کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیا، اس کو نشر کرنے لگے، اس کو پھیلانے لگے۔ ان سے کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ غلطی کیا ہو رہی ہے؟ کوئی چیز سامنے آئی تو فوراً اس کو عام کر دینا، ایک کو ملی اس نے 50 کو پہنچا دیا۔ اللہ فرماتی یہی غلطی ان سے ہو رہی ہے، یہ غلطی یہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ، اللہ اکبر، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، انہوں نے پھیلا دیا، ہزاروں تک بات پہنچا دی، فساد تو ہو گیا، دنگے ہو گئے، لوگ روڈ پر آ گئے، قتل و غارت کی نوبت آ گئی، جلوس نکل گیا، مظاہرے شروع ہو گئے، مار پیٹ توڑم داڑھی سب کچھ شروع۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے مسٹیک ہوئی؟ انہوں نے فوراً اس کو جو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ ادھر ادھر بات عام کرنے پھیلانے کے بجائے اگر کسی نے سنا تو دوسروں میں عام کرنے کے بجائے، نشر اشاعت کے بجائے اس بات کو، حادثے کو کس کے پاس لے کے چلے جاتے؟ اگر رسول اللہ نہیں تھے، اللہ اکبر، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو یہ ان میں ذمہ دار بڑے لوگ تھے، لیکن ہم تو بڑوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں، بڑوں کو پتہ ہی نہیں رہتا، اور بوڑھے ہو گئے اور نئے پرانے لوگ ہیں، ان کو کیا کرتا۔ یہی سے میرے بھائی بڑوں کو اللہ رسول فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اے لوگوں اپنے بڑوں کو کبھی نظر انداز نہ کرو، اللہ نے ساری برکتیں اپنے تمہارے بڑوں میں رکھی ہیں، ہمیشہ اپنے بڑوں کا کی عزت، احترام، محبت، رائے مشورے، ان کے علم، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، رسول کے پاس لے جاتے ہیں، اگر رسول نہیں تو کس کے پاس؟ اپنے ذمہ داروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس۔ بیٹے نے سنا اپنے باپ کو بتاتا، لیکن باپ کو نہیں بتائے گا، اپنے جیسے دوست کو ڈھونڈے بتائے گا۔
اپنے بڑوں کو، ذمہ داروں کو بتاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اگر بات عوام میں پہنچانے کے بجائے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، ذمہ داروں کو بتاتے، تاکہ ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس حادثے کو سن کر کے کوئی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے، اچھا فیصلہ آپ کو سناتے، معاملے کو تہ تک پہنچ کر کے حقیقت معلوم کر لیتے کہ آخر اس کی حقیقت ہے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانیاں تم پر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تب تو تم لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے، سوائے چند کے کوئی شیطان کے موقف فریب سے بچتا نہیں۔ کیوں؟ شیطان تو افواہیں پھیلا کر کے تمہارے معاملے کو بگاڑنا ہی چاہتا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کے مکر و فریب کو واضح کر کے تمہیں بہترین راستہ بتا دیا تاکہ تم نقصان اور اپنے بگاڑ اور فساد سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے، آیت مثال سمجھیں، نبی علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک کے لیے قسم کھا لی کہ میں تم میں سے کسی کے گھر میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ وہ کچھ نان نفقے کا مطالبہ تھا، بات زیادہ بڑھی، نبی علیہ السلام ان کا بھائی میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، اتنا ہی، لیکن وہ بس اتنے ہی نہیں، اتنا ہم کو چاہیے۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور سب کو چھوڑ کر کے اوپر بالا خانے میں جا کر کے الگ تھلگ بیٹھ گئے۔ اب یہ بات ذرا عام ہوئی، ایک نے سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے، اب کسی نے افواہ اڑایا کہ لوگوں بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیا، وہ بھی کسی ایک کو نہیں، سب کو فارغ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسی خبر اڑا دیا اس نے، دوسرا تیسرا، پورے مدینے طیبہ میں ہنگامہ، سارے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کیوں؟ عام انسان نے نہیں، اللہ کے رسول کی بیویوں کو طلاق ہو گئی، وہ بھی ایک کے نہیں، جتنی تھی سب کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دیا۔ اب عام آدمی کوئی طلاق دے تو کتنی پریشانی، اس صحابہ کے کیا حال جب کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول نے ساری بیویوں کو طلاق دے دیا، کتنی عجیب سی بات۔ کوئی دوڑا ہوا گیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دروازہ پیٹا، روم حملہ کرنے والا تھا، یہ خبر مشہور تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بالکل تیار رہو۔ عمر فاروق اتنا زور سے ان کا دروازہ کسی نے پیٹا کہ سمجھے کہ واقعی رومی حملہ کر گئے، تلوار لیا، بڑے تیز دوڑتے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کہا کیا ہوا، جب سے آ رہا ہے، کہا ارے روم کا فیصلہ کا حملہ تو جانے اس سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ عمر فاروق وہاں سے بھل گئی، کہتے ہیں مسجد نبوی میں جب میں پہنچا تو جتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، مسجد نبوی اندر باہر بھری، ہنگامہ ہے، اور ہر آدمی بیٹھا رو رہا ہے، اور کچھ لوگ مارے افسوس کے لکڑی پائے ہیں زمین پر ایسے لکیر کر، ہائے کیا ہوگا، اللہ بڑا غضب ہو گیا، اللہ کے رسول نے ساری عورتوں کو طلاق دے دی، ہماری ماؤں کا کیا ہوگا۔ سارے لوگ، عمر فاروق کہتے ہیں جب میں پہنچا تو ہر آدمی اسی عالم میں تھا، جتنے تھے سب کے سب اسی بات پر، سب کی آنکھوں میں آنسو، سر نیچے، ہر آدمی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ میں کسی کے لکڑی ہے، کسی کچھ ہے، ہاتھوں سے لکیر زمین پر، جسے بیٹھے بیٹھے آدمی کھینچتا رہتا نا، افسوس سے بے خودی کیا نہیں۔ عمر فاروق کہتے میں پہنچ، کیا ہوا؟ ارے بھائی ابھی تم کو پتہ چلا اللہ کے رسول نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دی، جس میں تمہاری بیٹی حفصہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے. حفصہ اللہ کے رسول نے تم کو طلاق دیا؟ کہتی ہوں اللہ عالم میں نے نہیں سنا کہ طلاق دیا. بس غصہ ہو کر کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں نے مطالبہ کیا, اللہ کے رسول غصہ ہو کر کے اوپر چلے گئے ہیں, طلاق تو ہم نے نہیں سنی. پھر عمر فاروق سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس سلام کیا, فداک امی و امی یا رسول اللہ. پھر آپ بولے کچھ ایسی باتیں کے بعد اللہ کے رسول نارمل ہو جائیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بیویوں کو طلاق دیا؟ کہا نہیں میں نہیں دیا. کس نے کہا؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, دیکھا کہ سنی سنائی باتوں کو عام کر دینا, یہ ہم اور آپ نہیں, بڑے بڑے لوگ اس میں افواہ کے جھوٹا میڈیا, کیا میڈیا کا تو کیا کہتے ہیں, میڈیا کا جو پروپگنڈا ہوتا ہے کیا ہے, ارے انڈیا میں اتنے ہندو مسلمان ہندو بن گئے, جھوٹ ہے ہی. ہاں ٹی وی پر جو چاہو دکھا دو. کبھی ارے ماشاءاللہ عراق میں جہاد اسلامی شروع ہو گیا, شیطانوں کا ٹولہ جہاد شروع ہو گیا. سوچو ذرا سا ہم کتنے کتنے خطرناک مراحل میں واقع ہو جا رہے ہیں. یہاں اس زمانے کے بجائے کتنا میڈیا دشمنوں نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے. وہاں کوئی نبی کا دشمن افواہ نہیں اڑایا, بلکہ آپس ہی میں ایک دوسرے نے لاپرواہی میں سنا اور آگے پہنچا دیا. عمر فاروق کہتے میں بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترا, مسجد بھری ہوئی. کہتے ہیں میں وہیں مسجد کے سامنے کھڑا ہوا, یا ایھا الناس, اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا, کس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے؟ میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں, اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھا یہ میڈیا اور افواہیں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا شیطان کا یہ کام ہوتا ہے, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ شیطان تمہارے کام کو بگاڑنا چاہتا ہے. عمر فاروق نے زور سے پکارا. اب لوگوں کی جان میں جان آئی. ہر ایک نے کہا کہ واقعی یہ بڑی غلطی تھی, اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دیا, اللہ تیرا شکر ہے. عمر فاروق کہتے ہیں ادھر کہہ رہے تھے, ادھر اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی. اب بات سمجھ میں آئی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب بھی ان کو کوئی چیز خبر ملی, کسی کوئی خبر چاہے اچھی ہو یا بری, فائدے کی ہو یا نقصان کی, امن و امان کی ہو یا خطرے پریشانی کی, تحقیق نہیں کرتے بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں آگے. خاص طور سے آج بخاری اور قرآن کی آیت کی اتنی ہمت نہیں جتنا واٹس ایپ پر کسی نے بھی. نہیں بھائی یہ آیا ہوا ہے نا, اللہ دیکھا آپ نے, اسی لیے ہماری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. ہمارا کام کیا ہے دوستو, سمجھے. عمر فاروق کا اللہ نے فوراً آیت نازل کی اور فرمایا یہ کام نہیں تھا جو لوگوں نے کیا, کام وہ تھا جو عمر نے کیا. عمر رضی اللہ عنہ, اکیلے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افواہوں کو لے کر کے غلط باتوں کی جو نشر لوگوں نے جو اشاعت شروع کر دی تھی اس پر یقین نہیں کیا, بلکہ سب کو چھوڑ کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا, تہ تک پہنچے حقیقت کیا ہے. بیٹی کے پاس گئی, بیٹی نے جواب دیا, ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول نے بتایا نہیں بھائی ہم نے کوئی کسی کو طلاق نہیں دیکھا. یہ آیت نازل ہو گئی. اب کیا خیال ہے, حل موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے سامنے جتنے فتنے ہیں آپ دیکھیں گے کسی کی تحقیق نہیں, اور تحقیق بھی کہ آپ نہیں کر سکتے, عام آدمی نہیں کر سکتا. کتاب اللہ سنت رسول یا جن کے اندر تحقیق کرنے کا جائزہ جذبہ اور صلاحیت اللہ نے موجود رکھی, اللہ نے ایسے لوگوں کے پاس بات کی جائے بھئی ایسا ہوا ہے, ایسی خبر آئی ہوئی ہے, یہ کہاں تک یہ سچ ہے کا یا اس کا کیا حل ہے. اللہ نے فرمایا اس کا حل نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری ہے آیت وہ بھی بڑی عجیب و غریب, سورہ حجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق چلتا پھرتا آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو فیصلہ نہ کر بیٹھنا ورنہ بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ کیا کر لو؟ تحقیق کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے، جوش میں آئے پتہ نہیں کتنے نقصان تم اٹھا لو۔ یہ آیت یہ بھی صحاح کے اندر موجود ہے۔ صحیح حدیثوں میں نبی علیہ السلام کے سسر ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اچھا اسلام ہوا ان کا۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دن موجود رہے، اسلام میں نماز، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زحمت نہ کریں، زکوٰۃ کی ہم واپس اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو بڑی قرابت تھی، ام المومنین جویریہ کے والد ہیں، پہلے بھی اپنے قوم کے بادشاہ و سردار تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی سب سے بڑے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ اطمینان رکھیں، آپ زحمت نہ کریں، ہم واپس جائیں گے، اپنے ہاں جب آباد ہوں گے تو سال بھر کی پوری زکوٰۃ ہم اپنے قبیلے، اپنے شہر کی اکٹھا کر لیں گے، آپ کسی آدمی کو بھیج کر کے منگا لیجیے گا بس۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی رائے تھی۔ چلے گئے، زکوٰۃ کا وقت آیا، زکوٰۃ وصولی، جمع کیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع بھیجی کہ زکوٰۃ اکٹھا ہو گئی، کسی آدمی کو بھیج کر منگا لیں۔ نبی علیہ السلام ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بھائی جاؤ زکوٰۃ اکٹھا کیا ہے، وہاں سے لے کر کے آ جاؤ۔ اب یہ زکوٰۃ کے لیے جانے لگے، گئے وصولنے کے لیے۔ کسی جاہلیت میں اسلام سے قبل ولید ابن عقبہ کے اور اس قبیلے کے کچھ لوگوں کی بڑی قبیلے والی لڑائی تھنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے جان کے کہ تم مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زکوٰۃ اکٹھا ہے، اللہ کے رسول کا آدمی آتا نہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں وصول کر رہے ہیں۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے رسول کا عامل کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے عامل، والعاملین علیہا انما الصدقات، سورۃ التوبہ کے والعاملین علیہا۔ تو یہ جو کہ نبی علیہ السلام کے قاصد سے شہر کے بہت سارے لوگ دور سے پتہ چلا تو ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، جب گاؤں کے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اب تمہاری خیر نہیں، کیوں وہ جاہلیت کا بدلہ آج تم سے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا یہ فساد، یہ کام بنتا ہوا کام بگاڑنے کے لیے کون تمہیں ابھارتا ہے؟ شیطان۔ افواہیں پھیلاتا ہے شیطان تاکہ تمہارا کام بگڑ جائے، فساد ہو جائے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی، وہاں سے وہ بھگے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں تو پھر کوئی اور ہوگا، اگر اپنا آدمی ولید ابن عقبہ اللہ کے رسول کے بھیجا ہوا آدمی ہوتا تب تو تیزی سواری سے ملتا، وہ کیوں بھگے گا؟ گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ نہیں ہم لوگ غلط فہمی، وہ کوئی اور تھا، وہ چلا گیا۔ یہ حضرت ادھر واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ اللہ رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ تو پورے گاؤں کے لوگوں نے ایسا ہم کو تیزی کے ساتھ دوڑایا قتل کرنے کے لیے، بس اللہ کا شکر ہے میں بھاگنے میں کامیاب ہوا، ورنہ تو سارے لوگ ہمیں پکڑ کے قتل کر دینے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا غصہ کو آیا، بڑا جرم تھا۔ اللہ کے رسول نے فوج کو حکم دے تیار کرو، فوج تیار کی گئی۔ اللہ اکبر، فوج تیار ہو رہی ہے اور باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار۔
ادھر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے ام المومنین جویریہ کے والد، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہا بھائی کیا بات ہے، اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہو گئے کہ زکوٰۃ ہماری لینے کے لیے نہیں آئے؟ کسی نے کوئی غلط خبر کر دی کہ ہم لوگ مرتد ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ بڑے بے قراری۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا، حارث نے کہا 2-3 آدمی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور چلو زکوٰۃ لے کر کے مدینہ چلتے ہیں۔ ادھر سے لوگ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ پہلا گروہ جو جا رہا تھا، اور ادھر سے وہ زکوٰۃ لے کر کے جمع کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مٹ بھیڑوں کی کیا بات ہے، صلاح کرو، کہاں ہے؟ ابھی باتیں بناتے ہو، اللہ رسول نے عامل بھیجا تو ان کو تم قتل کرنا چاہے، کب آیا تھا؟ کہا کہ ابھی باتیں بناتے ہو، کہا ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا، ہم لوگ تو زکوٰۃ اکٹھا کر کے انتظار کر رہے ہیں، تو کوئی نہیں آیا تو ہم لوگ تجھ خود جمع کرنے کے لیے آ رہے تھے، کو زکوٰۃ کرنا۔ بات بہت زیادہ، ان کو پکڑا اور کہا چلو اللہ رسول کے پاس لے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر کیے گئے۔ اللہ رسول نے فرمایا تم لوگوں نے ہمارے قاصد کو قتل کرنا چاہا؟ اللہ رسول نہیں آیا ہی نہیں آدمی، ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں، آپ کا کوئی قاصد نہیں آیا زکوٰۃ وصولنے والا، پھر ہم لوگ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آ رہے، راستے میں قریب مدینہ پہنچ گئے، پھر ان لوگوں نے ہم کو پکڑا۔ اللہ رسول پریشان۔ اچھا ولید کو بلاؤ، جن کو بھیجا گیا تھا، وہ لائے گئے، دیکھا سارے لوگ تھے، ولید ان میں سے کون تم کو قتل کرنے کے اللہ رسول تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ گئے، ورنہ یہ میں کچھ پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے۔ کسی نے دیکھا ملاقات ہوئی نہیں تو بہت دور سے ہم بھاگ گئے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کتنی بڑی بات، شیطان کتنا بڑا حادثہ صرف اس لیے کروا دے گا سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر لینا۔ فوراً اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا نادمین۔ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، قبول کرنے کے پہلے پھیلانے نشر اشاعت کے پہلے اس کی اچھی طرح سے جانچ کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ بات جو اڑ رہی ہے، یہ بات جو اس کی حقیقت ہے یا کہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر تحقیق کر لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرو، اور اگر نادانی سے تم نے اس بات پر فیصلہ، افواہ پر فیصلہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو تم نقصان پہنچاؤ اور بعد میں بات واضح ہو جانے کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کتنی پیاری چیز میرے بھائی، کیا آج ہم لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں؟ لیکن ہم تو صرف بٹن دبانے میں آگے، یا ٹیلی فون کے سنا آپ نے کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد، اپنے گھر، اپنے فیملی، اہل ویال، دوست احباب، اپنے حاکم، اپنے عالم، اپنے ملک، اپنے وطن، ملت اسلامیہ، امت محمدیہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں کسی نے کچھ اڑا دیا، ہم اس کو یقین کر ڈالیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان دونوں آیت اور حدیث کی طرف صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو ان اللہ حرم علیکم، ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو اللہ نے تم پر حرام کرا، ان اللہ حرم علیکم ثلاثا، 3 چیزیں اللہ نے تم پر حرام کرا دی۔ کیا ہے؟ عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات، یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا ہیں تینوں چیزیں؟ اب ذرا سنو۔ عقوق الامہات نمبر 1، سب سے پہلے 3 چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا، ان میں سب سے پہلی چیز عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ یہاں باپ کا تذکرہ نہیں ہے، باپ کی بھی نافرمانی حرام ہے، لیکن
دو وجہ ہے، ایک تو باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا حق بڑھا ہوا ہے، نمبر 2 ماشاءاللہ بیٹا آپ کو آنکھیں دکھائے تو 3 تھپڑ ماریں گے اور کیا کہیں گے، آئندہ آنکھیں دکھائی تو آنکھ پھوڑ دوں گا، آپ کے اندر طاقت ہے۔ اور ماں کو بچہ اگر تنگ کرے تو ماں بیچاری کیا کرے، بددعائیں دے دے گی اور وہ تو ماں بھی بچہ نکل جاتا ہے۔ خاص طور سے اس لیے ماں کا تذکرہ حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، لیکن جائز چیز، ناجائز چیزوں میں نافرمانی کرنا واجب ہے۔ ہاں؟ اگر ماں کہے بیٹے تم نماز نہ پڑھو، نماز داڑھی سے بہت روکتی ہے ماں، بعد میں رشتہ کہاں ملے گا؟ سوچو ذرا سا، نہیں مانی جائے گی، دین ہے، سنت ہے۔ ماں کہے داڑھی نکالو نہیں مانی جائے گی، ماں کہے شرک کرو نہیں مانی جائے گی، ماں کہے کہ فلاں کا جائز چیزوں تک تو مانی جائے گی، لیکن کسی ناجائز چیز کا حکم دے گی تو ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نمبر 2 ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ دفنانا بھی، اور آج تو دفنانے کی نوبت نہیں ہے، دفنانے کے پہلے ماں کے پیٹ ہی کو قبر بنا دیتا ہے انسان۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بڑا خطرہ ہے۔ کیا خیر ہے؟ وہ تو پہلے ہی اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت میں اللہ تعالیٰ بچیوں سے تمہارے باپ نے کیوں کیا جرم تم نے؟ اللہ کوئی جرم نہیں کیا تھا، اسی سے پوچھے کہ کیوں قتل کیا؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ نمبر 3 منع وحاد، اللہ نے تیسری چیز جو حرام کی ہے منع وحاد ہے۔ من کیا؟ دوسروں کا حق نہ دینا اور اپنا زبردستی لینا، سمجھ گئے نا؟ یا بیجا خرچ تو نہیں کرتا لیکن مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے۔ 3 چیزیں حرام ہیں۔ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بہت ناپسند کیا، قطعاً نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی آدمی 3 چیزیں کرے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 قیل وقال، قیل وقال، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھا دینا اور کہنا بھائی لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں دیکھو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بات اللہ اکبر، قیل وقال، بھائی اتنے سارے لوگ جھوٹے ہیں، سارا میڈیا جھوٹا ہے، تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے میڈیا سبھی متفق ہو گئے ہوں اسلام کو بدنام کرنے کی۔ وقیل وقال وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، 3 چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز قیل وقال، بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق کے فوراً بات کو آگے بڑھا دینا، لوگوں تک پہنچا دینا۔ نمبر 2 وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، بلا وجہ بات بڑھانے کے لیے، حجت بازی کے لیے سوال کرنا، اور اکثر لوگ ذرا سوال وہ کرتے ہیں جن کو عمل نہیں کرنا رہتا۔ فضول ٹائم برباد نہ کریں، فضول سوال نہ کریں، جس کی ضرورت ہو وہ سوال کریں۔ نمبر 3 وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت یا صحیح مسلم کی حدیث مقدمے کی اور سنن میں بھی ہے، اللہ اکبر، آپ حضرات جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک آدمی کے نمبر ہی جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو غیروں تک پہنچا دے۔ بھائی ہم نے جیسے سنا بتا دیا، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ دیکھا آپ نے ایک بات
آپ کو اب ملی، آپ نے آگے بڑھا دیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں ایک جھوٹا تو جھوٹ بولنے والا، تو دوسرا جھوٹا یہ جس نے دوسروں کو بتایا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا جائے۔ اس لیے اگر سچی بات حق بات ہے تو آگے بڑھائیں، بتائیں۔ اگر بات درست نہیں ہے تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ جس نے بھیجا اس کے منہ پر ماریں اور کہیں ایسی بات نہیں، ایسی۔ اللہ اکبر۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ ایک تیسری حدیث بڑی اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کتنا جچتا ہوا فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بئس ما، سنن ابی داؤد کی روایت سے، بئس مطیۃ الرجل زعمه۔ تقیہ کلام جانتے ہیں نا؟ تقیہ کلام جانتے ہیں نا؟ باتوں میں کسی کا بھائی بھائی اللہ سے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعمه۔ لوگ سواریاں تو بہت، آج ماشاءاللہ کی سواری میں کمی کہاں ہے۔ اب تو سائیکل کا نام ہی لینا بیکار ہے۔ موٹر سائیکل، اسکوٹر، بلٹ کیا کہتے ہیں، بلٹ ہے، پھر کاریں ہیں، کاروں میں کئی قسم ماشاءاللہ، پھر بسیں ہیں، بسوں کے بعد پھر اوپر ہیلی کاپٹر اور کیا پلین، بڑی سواریاں ہیں۔ یہ ساری سواریاں آدمی کے لیے ہے، یعنی آدمی سواری روک اس پر۔ اللہ بئس مطیۃ الرجل زعمه۔ سواریاں تو آدمی بڑی استعمال کرتا ہے، لیکن سب سے بدترین سواری ایک انسان کی، سب سے بدترین سواری ایک انسان کی کیا، زعم، کیا زعم۔ میں کچھ نہیں، لیکن لوگوں کا تو یہی خیال ہے۔ کیا کیوں بھائی؟ خلیج میں بھی وہی ہے، اور کیا ٹائم دوسرا کیا ہے، ارے ہم کون پڑھتا ہے بھائی، غلف نیوز میں بھی یہی ہے بھائی، اور پاکستان کیا ہے موجود، جنگ ہے، اخبار جنگ کی بھی یہی رپورٹ ہے، ٹائمز آف انڈیا کی بھی یہی رپورٹ ہے۔ بھائی رپورٹیں تو سب یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بدترین سواری اس کی ہے، اس نے اپنی سواری کیا بنا رکھا ہے، زعم۔ بھائی لوگوں کا خیال اور رپورٹ تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچتا کہ ہاں ہم اس کو بتائیں یا نہ بتائیں، حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بس سنا بھائی، اگر جھوٹ بولا تو وہ ذمہ دار ہمارا کام ہے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ بئس مطیۃ الرجل زعمه۔ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بہت سارے نصوص ہیں جس کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ شاید بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے پاس جو بھی خبر آئے، جو بھی اطلاع آئے، کہیں میڈیا سے، نشریات سے، جو بھی آئے، دوست یا احباب سے، اگر ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ کیا کریں، اس کی تحقیق کریں۔ اور تحقیق اگر آپ کے بس کے باہر ہے تو کتاب اللہ، سنت رسول، یا ذمہ داروں اور اپنے بڑوں کے پاس جا کر کے اس کو حل کرے اور پوچھیں کہ بھائی ایسی خبر آئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عزت، جان، مال سب محفوظ رہے گی، ورنہ دین ایمان کی بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی بچائے۔